ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کے سیل میں جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے، یہ سنک لگا ہوا، پیچھے واش روم ہے اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی، اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ ایک سابق وزیر اعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر سوچ رہا تھا، مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں، شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی۔ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی؟ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی علی محمد خان نے تمام لوگوں کو اسمبلی کے اندر آئینہ دکھا دیا ہے۔ بلاول بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، شریف فیملی کے لوگ ہوں، ان نے ان کا ماضی یاد کرا کے ایسا آئینہ دکھایا کہ جس میں اگر وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں، اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ کل جو ہے بلاول بہت چھوٹے تھے، جیل کے باہر بیٹھے ہوتے تھے اور بے نظیر بھٹو جو ہے جیل کے اندر قید ہوتی تھی۔ آج وہی سب کچھ جو ہے عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہے؟ علی محمد خان کی اسپیچ جو ہے سننے کے قابل ہے۔ ہم آپ کو مکمل اسپیچ سناتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فیسلٹیز ملی ہیں۔ میں آج صرف عمران خان کی نہیں، میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کے سیل میں جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے، یہ سنک لگا ہوا، پیچھے واش روم ہے اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی، اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ ایک سابق وزیر اعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر سوچ رہا تھا، مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں، شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب جن کو اسیر مالٹا کہتے ہیں، آج سے 80 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی، 100 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی۔ کل بھی نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے، اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہسبینڈ اور پھر اپنی بیٹی کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو ذہنی ازید۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے، آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی۔ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی؟ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو 25 کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تصدیق اس ایوان کی ہے، یہ تصدیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، یہ تصدیق 25 کروڑ کی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا۔ نئی پاکستان کی سیاست میں تمام لیڈر کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جو وزیر اعظم بنا ہے اس نے جیل ضرور دیکھی ہے۔ کیا اس نے جیل اس وجہ سے دیکھی ہے کہ اس کے کارنامے ایسے تھے، اس کے اعمال ایسے تھے، یا اس نے غلط کام ایسے کیے تھے کہ جن کی بنیاد کے اوپر جو انہیں جیل دیکھنا پڑی؟ کچھ لوگوں کو تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے جیل دیکھنا پڑی، لیکن زیادہ تر سیاسی لیڈر کو جیل جو ہے وہ سیاسی انتقام کی وجہ سے دیکھنا پڑی۔ اس وقت عمران خان کو بھی جیل دیکھنا پڑی ہے، جس طرح سے ان کی جیل کے کمرے کی تصاویر جو ہے وہ لانچ کی گئی ہیں۔ حکومت شاید یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ انہیں فیسلٹیز دی گئی ہیں، یا حکومت عمران خان کے اس بیان کو غلط ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جس طرح کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں، حقیقت عوام نے دیکھ لی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو، جس کا ایک پروٹوکول ہے جیل کے اندر بھی رہنے کے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں، کس طرح سے رکھا جانا چاہیے، کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے، دیکھ لیا گیا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے کسی صحیح جو ہے کیس کی بنیاد کے اوپر اگر جیل میں ہوتے اور ان کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جا رہا ہوتا، تو ان کے روم کی جس طرح کی حالت ہے،
ایک پرائم منسٹر کا جو پروٹوکول بنتا ہے کم از کم انہیں وہ پروٹوکول وہاں پہ ضرور دیا جا رہا ہوتا. لیکن جس طرح سے کمرے کی حالت دکھائی گئی ہے گو کہ عام قیدی سے تو وہ کمرہ کافی بہتر ہے، لیکن کیا ایک سابق وزیر اعظم کے پروٹوکول کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو ہرگز نہیں ہے. جس طرح سے اس کمرے کی حالت کو دیکھا گیا ہے اسی طرح کمرے کی حالت اگر تمام لیڈرز کی بھی ہوتی تو شاید بات مناسب تھی. شاید تاریخ میں کچھ لیڈر ایسے گزرے کہ جن کی کمرے کی حالت ایسی تھی یا اس سے بھی بدتر تھی، لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ شریف فیملی جب بھی جیل کے اندر گئی ہے تو انہیں کس قسم کے پروٹوکولز دیے گئے ہیں. نواز شریف بھی جب جیل کے اندر تھے انہیں کس قسم کے پروٹوکولز دیے گئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں صرف جھوٹ چلتا ہے. پاکستان کی سیاست میں سچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جھوٹ بولنے کو سیاست سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بول کے جتنا بڑا بیانیہ قائم کیا جائے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں. جھوٹ بول کے آپ سیاستدان بڑے تو بن سکتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیاست جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے. سیاست ہے سچ بولنے کا نام، حقیقت کو عوام کے سامنے رکھنے کا نام، عوام کے لیے کام کرنے کا نام. کیا تمام سیاسی پارٹیز ایسا ہی کر رہی ہوتی ہیں؟ اگر پاکستان حسین نواز کو دیکھا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی لوگ جو ہے پاکستان کی سیاست پہ راج کر رہے ہیں. ان لوگوں نے جو ہے ملک اور قوم کے لیے کتنا درد رکھا ہے اور اپنی ذات کے لیے ان کے پاس جو ہے کتنا درد تھا. کیا یہ لوگ جو ہے ملک اور قوم کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے ہیں یا اپنی ذات کے ساتھ مخلص رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے کبھی کرپشن نہیں کی ہے، ملک کو نہیں لوٹا ہے، ملک کا درد ان کے دلوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو جب بھی موقع ملا تو انہیں فیسلٹیز اویل نہیں کی ہیں اور بے پناہ فیسلٹیز اویل نہیں کی ہیں تو انہیں ہمیشہ فیسلٹیز کو اویل کیا ہے؟ آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست میں ان تمام سیاسی لیڈرز کے پاس جو ہے تجربہ بھی ہے، ان کا ایک سیاسی کیریئر بھی ہے، لیکن کیا عوام کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، مقام ہے، احترام ہے، یا کیا عوام جو ہے انہیں ایک کھرا اور سچا لیڈر سمجھتی ہے یا کرپٹ ترین لیڈر سمجھتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن کے رزلٹ کو دیکھا جائے تو عوام نے ان تمام لوگوں کو بری طرح سے مسترد کر دیا ہے اور عمران خان کو ووٹ دے کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کم از کم اس وقت جو عوام ہے صرف اور صرف سچا کھرا لیڈر سمجھتی ہے اگر کسی کو تو وہ ہے عمران خان. اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس پہ ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.